ہم سب کو فلٹرز بہت پسند ہیں، ہے نا؟ ایک کلک اور ہماری اسکن پرفیکٹ دکھتی ہے۔ کینیڈا کی اس لائف میں ہم نے سیکھ لیا ہے کہ سوشلی کیسے پرفیکٹ دکھنا ہے، مگر قرآن جرنلنگ نے آج میرا آئینہ ہی توڑ دیا۔ آیت 9 میں اللہ پاک ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اللہ پاک کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ Today I'm asking myself a hard question. کیا میرا ایمان صرف ایک فلٹر ہے یا یہ اصلی ہے؟ Let's dive deep into سورہ البقرہ۔ آیت 9 کہتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ سوچئے، ہم اکثر لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، کلین ہاؤس، پرفیکٹ کڈس، ایستھیٹک ولاگس، مگر جب ہم اکیلے ہوتے ہیں کیا ہمارا رب ہمیں ویسے ہی پاتا ہے جیسے ہم پبلک میں رہتے ہیں؟ یہ آیت کہتی ہے کہ ہم کسی اور کو نہیں، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور سب سے بڑی ٹریجڈی، ہمارا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ Because you can't find peace in a lie. لوگ کہتے ہیں کہ موم لائف میں روٹین ناممکن ہے، اور سچ بولوں کبھی کبھی مجھے بھی لگتا ہے۔ اس برج کرنے کے لیے میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنا دن سٹارٹ کروں گی نہیں، بلکہ سکون کے ساتھ ریسیٹ کروں گی۔ میں نے 6 گھنٹے ویٹ نہیں کیا پرفیکٹ مومنٹ کے لیے، میں نے صرف 5 منٹ نکالے، نہ فون، نہ کچن، نہ کوئی فلٹر، صرف میں اور میری جرنل۔ یہ 5 منٹ میری اسپریچول اسکن کیئر کا کور بن گیا۔ ان 5 منٹس نے میرے پورے دن کے ایٹیٹیوڈ کو شفٹ کر دیا۔ لیکن کیا یہ ہر بار ورک کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پچھلے ہفتے کی ہی بات ہے، بچے گھر پہ تھے، ویکینڈ تھا، بریک فاسٹ کا ٹائم تھا، اور میں لٹرلی ہاری ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ کچن میں سب بکھرا ہوا تھا اور میرا موڈ تھوڑا سا آف بھی تھا کہ میں نے وہی غصہ اپنے بچوں پہ نکالنے والی تھی۔ میں نے وہی کیا جو میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی ویڈیوز میں۔ میں وہیں ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں نے اپنی جرنل کھولی۔ اس وقت میرے دل میں صرف غصہ تھا۔ میں نے کچھ نہیں لکھا، میں نے بس وہیں بیٹھی رہی، پین ہاتھ میں تھا، اور میں نے بس اللہ پاک سے خاموشی سے بات کی۔ میں نے بس سورہ بقرہ کی وہ آیت دیکھی جو میرے سامنے تھی، جو صبر اور اللہ پاک کی مدد کے بارے میں ہے۔ میں نے لکھا نہیں، بلکہ میں نے اس آیت کے میننگ کو محسوس کیا۔ صرف اس آیت کو دیکھنے سے اور وہاں خاموشی سے بیٹھنے سے میرا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو گیا۔ جرنلنگ نے مجھے وہ ریسیٹ بٹن دیا جو مجھے اس مومنٹ پہ چاہیے تھا۔ یہ صرف لکھنا نہیں ہوتا، یہ ایک اسپریچول ریسکیو تھا۔ کینیڈا میں اب گرمیوں کا موسم ہے، ہر طرف گرینری ہے، لیکن پھر بھی کینیڈا کی اس فاسٹ پیس لائف میں ہم اکثر پروڈکٹیوٹی کے پیچھے اتنے بھاگتے ہیں کہ ہم اپنی روح کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں گھر سنبھالنا، باہر کا کام، اور پھر اپنی فیتھ کو مینٹین کرنا، یہ تھوڑا اوور ویلمنگ ہو سکتا ہے۔ اسی اسٹرگل سے میں نے یہ قرآن جرنل ڈیزائن کر رہی ہوں۔ میں نے اس میں بہت سارے لے آؤٹس ٹرائی کیے ہیں، کچھ بہت کمپلیکیٹڈ تھے، پھر مجھے ریئلائز ہوا ہینا بزی مومس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میں نے اس جرنل کو ایسے سمپلیفائی کیا ہے کہ آپ صرف 3 منٹ میں اپنے ہارٹ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ یہ جرنل صرف پیپر نہیں، یہ میرا اور آپ کو ایک چھوٹا سا پرومس ہے کہ ہم بزی ہونے کے باوجود ہم اپنے رب سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے۔ اب جرنلنگ کیسے کریں جب بچے پیچھے شور مچا رہے ہوں؟ سمپل، ڈونٹ ایم فار ایستھیٹک جرنلنگ، ایم فار آنیسٹ جرنلنگ۔ دیکھیں، یہ جرنل میری گیلری نہیں ہے، یہ میری ڈائری ہے۔ جب میں سورہ بقرہ کی آیت لکھتی ہوں، میں یہ نہیں سوچتی کہ میری ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، میں سوچتی ہوں کہ ہینا آج تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی۔ آفٹن آئی گیٹ اسٹک، کنسسٹنسی کیسے مینٹین کروں؟ یہ مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے پاس اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، ہیبٹ اسٹیکنگ۔ میں اپنی چائے کے کپ کے ساتھ جرنل اٹھاتی ہوں، جب تک چائے کا ایک گھونٹ تب تک میرا ایک لفظ قرآن کا ٹرانسلیشن۔ چائے ختم، جرنلنگ ختم۔ اٹس دیٹ سمپل۔ You don't need hours, you need a heart۔ جب میں نے یہ چھوٹے سی چینج لائی اپنی لائف میں، مجھے سمجھ آیا کہ سکون باہر نہیں اندر ہے۔ ہم کینیڈا میں ہوں یا پاکستان میں، حالات وہی رہتے ہیں، صرف ہمارے دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس جرنلنگ جرنی میں میرے ساتھ آگے کیا ہوا۔ آیت 10 میں آتا ہے، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب نیت میں کھوٹ ہو تو وہ بیماری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اسکن کیئر صرف سرفس پہ ختم کرتی ہے، ویسے ہی دکھاوا صرف اوپر سے ہوتا ہے۔ اگر دل بیمار ہے، حسد سے، جھوٹ سے یا دکھاوے سے، تو کوئی بھی فلٹر اسے سکون نہیں دے سکتا۔ I realized that my Quran journal is my spiritual skincare.
It's where I have to be 100% honest with my Rabb. आयत 11 और 12 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि फ़साद ना फैलाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। हम सब कहते हैं कि हम सुकून चाहते हैं, हम घर में पीस चाहते हैं, मगर क्या हमारी बातें फ़साद फैलाती हैं? क्या हम घबराहट में अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं Beware, it is they who are the mischief makers, but they perceive it not. सेल्फ अवेयरनेस ही वो पहली सीढ़ी है जो हमें बदल सकती है। Consistency is the biggest struggle for us moms. I'm creating a specialized Quran journal for busy moms, ताकि हम वो 10 मिनट निकाल सकें जहाँ कोई फिल्टर ना हो, सिर्फ हम, हमारा कुरान और हमारा रब। गेस करें इसका नाम क्या होगा? मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। अल्लाह पाक हमारे दिलों को मुनाफिकत से पाक करे और हमें असली सुकून अता फरमाए, आमीन। अगर आप मेरे साथ इस सूरह अल-बकरा की जर्नी को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक करें। इंशाल्लाह वहाँ आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।